محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی سنن الوضو سے ہے۔ فصل فی سنن، سنن سنت کی جمع ہے، اور سنت وہ کام ہے جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو۔ اگر اس پر مواظبت فرمائی، پابندی فرمائی، تو وہ سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے، اور اگر مواظبت یعنی پابندی نہیں کی تو وہ غیر مؤکدہ ہوتا ہے۔ تو وضو کی سنتوں کے بارے میں فصل۔ وضو میں کچھ سنتیں مؤکدہ بھی ہیں اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہیں، تو دونوں قسم کی سنتوں کا بیان اس فصل میں ہوگا۔ تو یسن فی الوضوء ثمانیۃ عشر شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں، سنت قرار دی جاتی ہیں۔ وضو میں 18 چیزیں سنت قرار دی جاتی ہیں۔ تو یسن یہ فعل مضارع مجہول ہے، مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ فی الوضوء، الوضو مجرور ہے فی حرف جار کی وجہ سے، اور یہ یسن کا ظرف لغو ہے۔ ثمانیۃ عشرہ یہ مرکب بنائی ہے، دونوں جز اس کے فتحے پر مبنی ہیں۔ شیئن یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، ثمانیۃ عشرہ سے تمیز ہے، ثمانیۃ عشرہ ممیز اور شیئن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ نائب فاعل ہوگا یسنو کا۔ غسل الیدین، غسل یہ مرفوع ہے، یا تو ثمانیۃ عشرہ سے بدل ہو جائے گا، یا خبر ہے مبتدا محذوف احدھا کی۔ تو غسل الیدین دونوں ہاتھوں کو دونوں گٹوں تک دھونا۔ غسل و مضاف ہے، اور الیدین یہ تثنیہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور الی الرسغین یہ غسل مصدر کا ہی ظرف لغو ہے۔ والتسمیۃ ابتداءً، اور شروع میں بسم اللہ۔ والتسمیۃ یہ خبر ہے، اور یا پھر نائب فاعل ہوگا، بدل ہو کے بدل۔ والتسمیۃ ابتداءً، ابتداءً یہ وقتہ ابتدائن کے معنی میں، وقتہ ابتدائن کے معنی میں مفعول فی ہوگا،
تسمیہ کا، تسمیہ مصدر ہے، والسواک فی ابتدائہ، والسواک فی ابتدائہ یہ معطوف ہے تسمیہ پر، اور فی ابتدائی اسی سواک کا ظرف لغو ہے۔ یہ ولو کے نیچے وصلیہ لکھا، یہ لو جو ہے وصلیہ ہے۔ بالاصبع عند فقدہ، تو بالاصبع یہ ظرف لغو ہوگا سواک کا ہی، عند فقدہ، عند مضاف ہے، فقدہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مفعول فی ہے سواک کا۔ والمزمزۃ ثلاثا، والمزمزۃ ثلاثا، ثلاثا یہ ثلاثہ مراتن کے معنی میں مفعول فی ہوگا۔ ولو بغرفتن، ولو جو ہے یہ وصلیہ ہے، بغرفتن مزمزہ کا ہی ظرف لغو ہو جائے گا۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 چلوؤں سے ناک میں پانی چڑھانا۔ تو والاستنشاق یہ مصدر ہے، معطوف ہے یہ پیچھے، جو یسن فی الوضوء 18 شیئن، اور غسل الیدین، تو غسل الیدین پہ معطوف ہے۔ بثلاث غرفاتن یہ استنشاق کا ہی ظرف لغو ہے۔ والمبالغۃ فی المزمزۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور کلی کرنے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ غیر روزہ دار کے لیے۔ تو والمبالغۃ معطوف ہے غسل الیدین پہ، اور فی المزمزۃ والاستنشاق یہ ظرف لغو ہے مبالغہ کا، اور لغیر الصائم یہ ظرف لغو ہوگا دوسرا مبالغہ کا ہی، مبالغہ غیر روزہ دار کے لیے، ناک میں کلی اور ناک میں مبالغہ غیر روزہ دار کے لیے۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْقَصَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا پانی کی ہتھیلی سے اس کے نچلی طرف سے۔ تو تخلیل یہ غسل الیدین پہ معطوف ہے، اور اللحیۃ القصہ یہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ ہے تخلیل کا، بکف مائن یہ ظرف لغو اول تخلیل کا، اور من اسفلہا ظرف لغو دوم۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی غسل الیدین پہ معطوف ہے۔ وتسلیس الغسل، اور دھونے کو 3 بار کرنا سنت ہے، یہ بھی تسلیس الغسل معطوف ہے غسل الیدین پہ ہی۔ واستیاب الراس بالمسح مرتن، استیاب کا معنی گھیرنا، اور سر کو گھیرنا مسح سے 1 مرتبہ۔ تخلیل استیاب، استیاب یہ مصدر ہے باب استفعال سے،
اور معطوف ہے یہ غسل الیدین پہ۔ تو تخلیل اللحیہ، استیاب الراس، استیاب الراس بالمس، بالمس یہ ظرف لغو ہے استیاب کا، اور مرتن یہ مفعول فی ہے استیاب مصدر کا ہی۔ ومسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح، تو دونوں کانوں کا مسح یہ معطوف ہے غسل الیدین پہ ہی۔ ولو بمائے راس، یہ لو وصلیہ ہے، بمائے راس مسے کا ہی ظرف لغو ہو جائے گا۔ ودلکو، اور رگڑنا، یہ معطوف ہے غسل الیدین۔ والولاء، اور موالات پیدر پہ یہ بھی، اور والنیت، اور نیت یہ بھی معطوف ہے۔ والترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، اور ترتیب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ تو والترتیب معطوف ہے غسل الیدین پر، اور کما نص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، کما یہ ظرف لغو ترتیب کا ہی ہوگا، اور فی کتابہ یہ نصا کا ظرف لغو ہے۔ اللہ نصا کا فاعل ہے، تعالی حال بنتا ہے اللہ سے۔ والبداءۃ بالمیامن، اور داہنی اطراف سے شروع کرنا، تو بداعت مصدر ہے، بالمیامن یہ ظرف لغو ہے بداعت کا، پہلے یہ معطوف علیہ ہوگا، اور روسل اصحابہ یہ معطوف ہوگا میامن پر۔ ومقدم الراس یہ بھی معطوف ہے، تو روسل اصحابہ مقدم الراس یہ دونوں معطوف ہیں میامن پر، تو میامن معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کے پھر مجرور ہوگا، جار مجرور سے مل کے پھر ظرف لغو ہوگا۔ مسح الرقبۃ للحلقوم، گردن کا مسح کرنا گلے کا نہیں، تو مسح الرقبۃ یہ غسل الیدین پہ معطوف ہے، اور للحلقوم یہ لا عاطفہ ہے، حرف عطف، اور الحلقوم معطوف ہے رقبہ پر۔ وقیلا ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، اور کہا گیا ہے کہ اخیر والے چار مستحب ہیں۔ تو قیلا فعل ماضی مجہول ہے، اور ان حرف مشبہ بفعل موصول حرفی، اور الاربعۃ الاخیرۃ ان کا اسم، مستحبۃ خبر، ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر صلہ، ان کا، ان موصول حرفی اپنے صلے سے مل کے نائب فاعل قیلا کا، پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یسن فی الوضوء ثمانیۃ عشر شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں، یسنو سنت ہیں، مسنون ہیں، فی الوضوء وضو میں، ثمانیۃ عشر شیئا 18 چیزیں، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت ہے۔ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت ہے، اور یہ سنت سنت مؤکدہ ہے۔
وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ والتسمیۃ اور والتسمیۃ ابتداءً اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع میں، ابتداءً شروع میں۔ اس ابتداءً کا تعلق غسل الیدین الی الرسغین والتسمیۃ دونوں سے ہو سکتا ہے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع میں، یعنی وضو کے شروع میں یہ دونوں کام کرنا، یا پھر والتسمیۃ ابتداءً کا تعلق تسمیہ سے ہی ہے، اور غسل الیدین الی الرسغین اس کے لیے ابتدا میں ہونے کا ذکر چھوڑ دیا ہے، یا تو مشہور ہونے کی وجہ سے کہ وضو کے شروع میں ہاتھ پہلے گٹوں تک دھوئے جاتی ہیں، اور چہرہ دھونے کے بعد میں جو ہاتھ دھو جاتے ہیں وہ کوہنیوں تک دھوئے جاتے ہیں، تو گٹوں تک کہنے سے ہی پتہ لگ گیا کہ یہ وضو کے شروع کی بات ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع میں۔ والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ، اور مسواک کرنا وضو کے شروع میں، وضو کے شروع میں مسواک کرنا، اگر درمیان میں مسواک کرتا ہے یا بعد وضو کرتا ہے تو جو سنت وضو کے شروع میں مسواک کرنا ہے اس کا ثواب نہیں پائے گا۔ تو وضو کے شروع میں مسواک کرنا اگرچہ انگلی سے ہو، ولو بالاصبع اگرچہ انگلی سے ہو، عند فقدہ اس کے نہ ہونے کے وقت، مسواک کے نہ ہونے کے وقت، تو مسواک کرنا وضو کے شروع میں اگرچہ انگلی سے ہو اس کے نہ ہونے کے وقت مسواک کے، اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے ہی دانتوں کو مل لے۔ والمزمزۃ ثلاثاً ولو بغرفۃ، اور 3 بار کلی کرنا، والمزمزۃ ثلاثاً اور 3 بار کلی کرنا اگرچہ ایک ہی چلو سے ہو، ولو بغرفۃ اگرچہ ایک ہی چلو سے ہو، یعنی ایک مرتبہ میں چلو میں پانی لے لیا اور اسی ایک چلو سے 3 بار کلی کر لی، تو تب بھی 3 مرتبہ کلی کرنا جو سنت ہے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ تو 3 بار کلی کرنا اگرچہ ایک چلو سے ہو۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلوؤں سے، اگر ناک میں پانی ایک چلو سے چڑھایا 3 بار تو ناک میں پانی چڑھانے کی سنت ادا نہ ہوگی، ناک میں پانی ہر بار میں علیحدہ لے کر چڑھانا سنت ہے، 3 بار چڑھانا سنت ہے اور علیحدہ پانی لے کر چڑھانا سنت ہے۔ تو والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 چلوؤں سے ناک میں پانی چڑھانا۔ والمبالغۃ فی المزمزۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں
مبالغہ کرنا غیر روزہ دار کے لیے، یعنی کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے، خوب اچھی طریقے سے ناک منہ کی صفائی کرے اگر روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار ہے تو مبالغے سے کام نہ لے، بلکہ درمیانہ روی سے بھی اور کم کام کرے تاکہ روزہ نہ ٹوٹنے پائے۔ تو کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا غیر روزہ دار کے لیے۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْقَصَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی اگر گھنی ہے تو داڑھی کا خلال کرے، اور اگر چھیدی ہے تب تو کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ تو گھنی داڑھی کا خلال کرنا پانی کی ہتھیلی سے اس کے نچلے حصے کی طرف سے، پچھلے حصے کی طرف سے۔ تو گھنی داڑھی کا خلال کرنا پانی کی ہتھیلی سے، یعنی ہتھیلی میں پانی لے اور گھنی داڑھی کا خلال کرے پچھلے حصے کی طرف سے، گردن کی طرف سے ڈالے اور باہر کو انگلیاں نکالے۔ وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا خلال کرنا، تمام انگلیوں کا خلال کرے، ہاتھ کی انگلیوں کا بھی اور پیر کی انگلیوں کا بھی۔ پیر کی انگلیوں میں داہنے پیر کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پیر کی سب سے چھوٹی انگلی پر ختم کرے، جو ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے۔ تو انگلیوں کا خلال کرنا اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے خلال کرے، پہلے بائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ میں ڈالے، پھر دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ میں ڈالے۔ وَتَسْلِيسُ الْغَسْلِ، اور دھونے کو 3 بار کرنا، دھونے کو 3 بار کرنا، یعنی اعضائے وضو 3 بار دھوئے، سنت ہے۔ وَإِسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً، اور سر کو گھیرنا مسح سے 1 مرتبہ، 1 مرتبہ پورے سر کو مسح سے گھیرے، یعنی پورے سر کا مسح کرے۔ تو پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہو، دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہو، یعنی سر کا مسح، جو پانی لے کر سر کا مسح کیا تو اسی سے کانوں کا مسح کرنا، نیا پانی لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اگرچہ سر کے پانی سے ہی ہو، اگرچہ سر کے پانی سے ہو کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کانوں کے لیے نیا پانی لے لیتا ہے، نیا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کرتا ہے تو اور بہتر ہے۔ تو کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہو۔ وَالدَّلْ کو، اور رگڑنا، اعضائے وضو کو رگڑے، خاص طریقے سے جاڑے کے موسم میں، کیونکہ جاڑے کے موسم میں اعضاء خشک ہوتے ہیں، پانی جلدی سے نہیں بیٹھتا ہے۔ وَالْوِلَاءُ، اور پے در پے کرنا، پے در پے یعنی ایک عضو سوکھنے سے پہلے
दूसरा उज़्व धो लेना। तो विला पे दर पे करना। वन नियतो और नियत करना, नियत करना भी सुन्नत है। व तरतीबो कमा नस्सल्लाहु ताला फ़ी किताबिही, और तरतीब, तरतीब सुन्नत है, वज़ू तरतीब से करें। तरतीब क्या है वज़ू की? कमा, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया। तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस तरह बयान फरमाया कि पहले चेहरा धो, फिर हाथों को धो, फिर सर का मसाह करो, और फिर पैरों को धो। तो इसी तरीक़े से वज़ू करना, इसी तरतीब से वज़ू करना सुन्नत है। वल बदाअतो बिल मयामिन व रुऊसिल असाबिअ व मुक़द्दमिर रअस, और दाहिनी जानिब से शुरू करना, दाहिनी अतराफ़ से शुरू करना। आज़ाए वज़ू दाहिनी अतराफ़ से शुरू करे। मसलन हाथ धोना है तो दायां पहले धोए, पैर धोना है तो पहले दायां धोए। तो दाहिनी अतराफ़ से शुरू करना, और उंगलियों के पोरों से शुरू करना। हाथ धोना है तो उंगली के पोरों से शुरू करें, पैर धोना है तो उंगली के पोरों से शुरू करें, सुन्नत है। तो दाहिनी अतराफ़ से शुरू करना और उंगलियों के पोरों से शुरू करना। व मुक़द्दमिर रास, और सर के अगले हिस्से से शुरू करना। सर का मसा करना है तो सर के अगले हिस्से से शुरू करें। तो दाहिनी अतराफ़ और उंगलियों के पोरों और सर के अगले हिस्से से शुरू करना। व मसहुर रक़बते लल हुल्क़ूम, और गर्दन का मसाह करना, गले का नहीं। गर्दन का मसा करना सुन्नत है और गले का मसा करना मकरूह है। वक़ीला इन्नल अरबाअतल अखीरता मुस्तहब्बतुन, और कहा गया है अखीर के 4 मुस्तहब हैं। कहा गया है कि अखीर के 4 मुस्तहब हैं, सुन्नत नहीं। और अक्सर अइम्मा ने, फ़ुक़हा ने तमाम के तमाम को सुन्नत करार दिया है। यह आज का सबक हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सबक समझने याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कोताहियों को माफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।